السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں خیر و عافیت سے ہوں گے اور اللہ سے آپ کی صحت اور تندرستی کے لیے دعا گو بھی ہوں۔ منافقین کا یہ بڑا گروہ مدینہ جانے کے بعد پیدا ہوا جس نے مسلمانوں کو کافی تنگ کیا، جس کو کہ آج کی زبان میں ہم غدار کہتے ہیں، جو بظاہر تو آپ کے ساتھ ہوتے ہیں، وہ نمازیں بھی پڑھ رہے تھے، ایون کہ غزوہ احد میں وہ شریک بھی ہوئے تھے اور ان کی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان بھی اٹھانا پڑا تھا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے خلاف کھل کر کوئی کارروائی بھی نہیں کر سکتے تھے، اس وجہ سے کہ کیونکہ وہ کلمہ گو بنے ہوئے تھے، تو آپ کافروں کو یہ موقع نہیں دینا چاہتے تھے کہ لوگوں کو وہ کہنا شروع ہو جائے کہ محمد تو اپنے ساتھیوں کو ہی چن چن کر قتل کر رہا ہے یا ان کے ہی خلاف ہو گیا ہے۔ اسی لیے جانتے ہوئے اللہ اپنے نبی کو بتا رہا تھا کہ یہ منافق ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ابھی ان کے خلاف کوئی کارروائی کرنے سے منع کر رکھا تھا۔ تو ایک یہ گروہ تھا جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سابقہ پیش آیا تھا۔ تو آئیے اب ہم یہ دیکھتے ہیں، اب ہم یہ دیکھیں گے کہ قرآن میں ان سب باتوں کے ساتھ ساتھ کیا ہمارا ذکر بھی ہے، کیا ہمارے لیے بھی قرآن نے کوئی بات کی ہے۔ اب ہمیں یہ دیکھ، میری کتاب ہے، ہم میں سے ہر مسلمان، ہر انسان یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ میرے بارے میں نازل ہوئی ہے اور یہی قرآن کی حقانیت ہے، یہی قرآن کی سچائی ہے۔ آپ اس کو لے کے بیٹھے، آپ یہ محسوس کریں گے کہ جن حالات سے آپ گزر رہے ہیں یہ ان حالات کے بارے میں ہی بات کر رہا ہے۔ منافقین کے حالات پڑھتے ہوئے آپ اپنے آپ پر غور کریں گے کہ کہیں ہمارے اندر یا ہمارے ارد گرد موجود لوگوں کے اندر یہ روش تو نہیں ہے۔ پھر یہودیوں کی ہٹ درمی کے بارے میں سنتے ہوئے بھی آپ غور کریں گے کہ کہیں ہمارے اندر یہ رویہ تو نہیں ہے۔ اور پھر جو احکامات اللہ تعالیٰ نے نازل کیے ہیں وہ ہم سب کے لیے ہیں، نماز کا حکم، پھر تیمم کا، وضو کا، اس کے بعد پردے کا حکم، یہ سارے احکامات ہمارے لیے ہیں۔ اور قرآن کا ایک بہت بڑا اعجاز یہ ہے کہ جن حالات میں آپ گزر رہے ہوتے ہیں، جب آپ قرآن کو پڑھنے لگتے ہیں تو کوئی نہ کوئی ایک ایسی آیت آپ کے سامنے آ جاتی ہے کہ آپ کو ایسے لگتا ہے کہ ابھی آپ کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ میں آپ کو اپنا ہی ایک واقعہ سناتی ہوں۔ ایک دفعہ میرے بیٹے کی طبیعت خراب تھی تو مجھے یاد آیا کہ ہمارے ایک ٹیچر تھے when I was in یونیورسٹی، تو انہوں نے بتایا کہ سورۃ تغابن پڑھ کے آپ اپنے بچے پر دم کریں۔ تو مجھے یاد آیا، میں نے اول آخر درود شریف پڑھا اور سورۃ تغابن پڑھنے کے لیے جب میں بیٹھی تو سورت کی ایک ایک آیت مجھے یوں لگے کہ جیسے میرے سے باتیں کر رہی ہے اور میرے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ تو کئی دفعہ ایسے حالات پیش آئے ہیں، جیسے سید ابوالعلا مودودی کی وائف جو تھی، مجھے ان کی بات اکثر بہت یاد آتی ہے کہ وہ کہتے ہیں جب مولانا کو پھانسی کا حکم ہوا تو ہمارے گھر میں اتنے لوگ جمع ہو گئے، تو کہتی ہیں میں نے قرآن پڑھنا شروع کیا تو میرے سامنے قرآن کی وہ آیت آ گئی، وَالَّذِينَ آمَنُوا سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا، کہ وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں رحمان لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت ڈال دیتا ہے۔ تو ایسے ہی جب بھی آپ کسی طرح کے حالات سے گزر رہے ہوں، اکثر ایسے ہوتا ہے آپ بہت پریشان ہوتے ہیں۔ کئی دفعہ خود میرے ساتھ ایسے ہوا ہے کہ میں بہت پریشان ہوتی ہوں یا توکل کی کمی محسوس ہوتی ہے تو توکل کی کوئی قرآن کھول کے بیٹھے تو توکل کی آیتیں سامنے آنی شروع ہو جاتی ہیں کہ جیسے یہ قرآن ابھی میرے بارے میں نازل ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بتا رہے ہیں کہ اللہ پہ توکل رکھو۔ کبھی رشتہ داروں سے یا ارد گرد کے لوگوں سے دل برا ہوا ہوتا ہے تو وہ آیتیں سامنے آنی شروع ہو جاتی ہیں کہ جو لوگوں کو معاف کرتے ہیں، ان سے درگزر کرتے ہیں، اللہ کے محبوب بندے ہیں وہ، تو ایسے اکثر اس طرح ہوتا ہے کہ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں بس ضرورت اس چیز کی ہے کہ قرآن کو ڈیلی بیسس پہ پڑھا جائے، اور پڑھنے سے مراد ہرگز ناظرہ نہیں ہے۔ ناظرہ قرآن پاک صرف پڑھنا قرآن کے ساتھ زیادتی ہے۔ دنیا میں یہ بک سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے، لیکن سب سے زیادہ زیادتی بھی اسی کتاب کے ساتھ ہوتی ہے کہ اس کو صرف اصالِ ثواب کے لیے، صرف وظیفوں کے لیے اور صرف چند رسومات پر پڑھنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، جبکہ یہ تو ایک لا آف لائف ہے
اس میں ہمیں ایک زندگی کا قانون سمجھایا ہے کہ زندگی گزارنی کیسے ہے. ہم نے قرآن سے یہ سیکھنا تھا. اللہ نے ہمیں ہماری ایک مشینری کا جو سٹرکچر بنایا ہے اس کو استعمال کرنے کے لیے ہمیں یہ ایک بکلیٹ دیا ہے. ایون کہ بچوں کو جب ہم گھر میں بچوں کو قرآن پڑھانا شروع کریں نا، جو ہمارے ہاں ناظرہ کا کانسیپٹ ہے، تو تبھی ہمیں اپنے بچوں کو ساتھ ساتھ ترجمہ سمجھانا شروع کر دینا چاہیے. یہ چیز ہمیں اپنے گھروں میں لے کے آنی چاہیے کہ جب ہم بچوں کو ناظرہ پڑھاتے ہیں تو چھوٹے چھوٹے لفظ، جو لفظ قرآن میں بار بار استعمال ہوتے ہیں، جیسے قل کا لفظ ہے، یعلمون کا لفظ ہے، الذین کا لفظ ہے، ہم اس چیز پہ ضرور بات کریں گے. میں خود ایک پروگرام کروں گی ان الفاظ پہ کہ وہ جو چند الفاظ اگر ہمیں یاد ہو جائے تو قرآن کا بہت زیادہ ترجمہ ہمیں سمجھ آنا شروع ہو جاتا ہے. وہ ضرور ہم کریں گے. اس ٹاپک پہ بھی انشاءاللہ ایک لیکچر ہم رکھیں گے. تو یہ چیز ہونی چاہیے کہ قرآن سے جڑنے یا قرآن کی طرف آنے کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے کہ جی روز کا ہم نصف پڑھنا شروع کر دیں، روز کا ہم ایک سپارہ پڑھنا شروع کر دیں. نہیں، اگر ہم ایک رکوع پڑھ لیں اور اچھے ترجمے کے ساتھ سمجھ کے پڑھ لیں تو آپ دیکھیں گے کہ یہ ہوگا قرآن سے جڑنا. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. میں نے کتنے لوگوں کو میں اس پہ بھی ہم پروگرام کریں گے، کتنے ایسے نان مسلم تھے جو قرآن کو سن کے اسلام کی طرف آئے ہیں اور قرآن نے ان کی زندگیوں کو بدلا ہے. کل بھی میں ایک عورت کا سن رہی تھی جو کرسچن تھی اور اپنے کسی دوست کے گھر وہ رات رکی. وہ ایسے سرکمسٹینسز میں تھی، زندگی کے مشکل ترین وقت اس پہ جو آیا وہ گزر رہا تھا، تو وہ اپنے کسی دوست کے گھر رات رکی. تو یہ ہوا کہ وہ مسلم اس کا فرینڈ تھا اور اس کے گھر میں قرآن پڑھا ہوا تھا. اس نے وہ پکڑا اور وہ پڑھنا شروع کر دیا. پڑھتے پڑھتے اسے محسوس ہوا کہ یہ تو وہی پروفٹ سٹوریز ہیں جو اس نے اپنے بچپن میں بھی سنی ہوئی ہیں، اور خدا تو وہی ہے جس کو یہ اللہ کہتے ہیں اور ہم خدا کہتے ہیں. تو وہ پڑھتے پڑھتے ہی وہ اپنا دل قرآن کو دے چکی تھی. اور پھر اس نے کچھ سوالات تھے جو اپنے اس دوست سے پوچھے، اور وہ دوست ہمارے جیسا مسلمان جس نے کبھی قرآن کو ترجمہ پڑھا ہی نہیں تھا، اسے کچھ پتہ ہی نہیں تھا. پھر وہ اسے کسی عالم دین کے پاس لے کے گیا جس نے اس کے سوالوں کے جواب دیے. تو بہرحال ایسے بہت سے واقعات ہیں جو اگر میں شیئر کرنے لگوں آپ کے ساتھ تو بہت لمبا ہمارا یہ لیکچر ہو جائے گا. ہم پھر اس پر کسی دن بات کریں گے کہ قرآن نے کیسے لوگوں کی زندگیوں کو بدلا ہے، کہ ہماری زندگیوں کو بھی بدل رہا ہے. ہمارے ہاں آج کل ایک بات بہت زیادہ کی جاتی ہے کہ جی کسی عالم کے بغیر یا کسی بڑے جو مولوی صاحب ہیں آپ ان کے بغیر قرآن کا ترجمہ نہ پڑھیں. ایسا نہیں ہے. یہ قرآن سے دور رکھنے کی ایک سازش ہے، یہ ہمیں قرآن سے دور رکھنے کی ایک سازش ہے. بالکل ایسے ہی اسکالر تھے، وہ کہتے ہیں میں نے جب بھی نہ مطالعہ کرنے کے لیے بیٹھنا اور میں نے سوچنا کہ میں آج قرآن کو پڑھوں گا، اس کو سمجھنے کی کوشش کروں گا، تو میں نے اپنی ٹیبل پہ میں نے بکس رکھنی اور میں نے ان کے اوپر قرآن بھی رکھ دینا. اب میری وائف نے آنا روم میں صفائی کرنے کے لیے، تو اس نے دیکھنا کہ بکس کے ساتھ قرآن بھی پڑا ہوا ہے. اس نے جلدی سے قرآن پکڑنا، کپڑے سے اسے صاف کرنا، اسے چومنا، آپ نے اس کو یہاں پہ کیوں رکھا ہوا ہے، اور اوپر اونچی جگہ پہ رکھ دینا. اور وہ کہتے ہیں کتنا عرصہ اس وجہ سے میں قرآن نہیں پڑھ پایا. تو یہ بیجا احترام میں آتا ہے. قرآن کو یہ احترام نہیں چاہیے. قرآن کا احترام یہ ہے کہ آپ اس سے اپنی لائف کو چینج کریں. وہ احترام اپنی جگہ، لیکن ایسا احترام نہیں ہونا چاہیے جو آپ کو اس سے دور کر دے. تو آج بھی قرآن کی انڈرسٹینڈنگ سے دور کرنے کا ہمارے مسلمانوں میں یہ ایک فتنہ ہے. جو ہمارے علماء سو میں تو کہوں گی جو خود قرآن نہیں پڑھے ہوئے، ہاں ٹھیک ہے اگر کسی جگہ سے آپ کو سمجھ نہیں آتی، اچھے اسکالر لوگوں سے، علماء سے جو قرآن کا علم رکھتے ہیں، آپ ان سے مستفید ہوں، یہ ہونا چاہیے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے، ہرگز بھی نہیں ہے کہ آپ قرآن کو خود سے پڑھنے کی کوشش نہ کریں. ایسے مفسرین کی تفسیر لیں جو کہ فرقوں پہ بیس نہیں کرتے، جو فرقہ واریت سے پاک ہیں، جو فرقوں پہ بات نہیں کرتے. کیونکہ جب انسان فرقوں پہ بات کرنے لگ جاتا ہے تو وہ مذہب کو پیچھے چھوڑ دیتا ہے، فرقے کو پہلے لے آتا ہے. تو آپ لوگوں کو میں یہ سجیسٹ کروں گی کہ ان لوگوں کی تفاسیر کو آپ لوگ پریفر کریں جو فرقہ واریت پہ بات نہیں کرتے، جو اسلام پہ بات کرتے ہیں، جن کی ریسرچ ہے. اگر میں سید مودودی صاحب کی بات کرتی ہوں تو اگرچہ ان کے بارے میں بہت سی غلط باتیں پھیلی ہوئی ہیں،
ان کی ایک بہت ریسرچ ہے. ان کی ریسرچ کا آپ کو تب پتہ چلتا ہے جب آپ یونیورسٹی لیول پہ آتے ہیں اور آپ یونیورسٹی میں جاتے ہیں. میں جب یونیورسٹی میں گئی تو میں نے دیکھا کہ اتنی بڑی تعداد میں سید مودودی کی کتابیں پڑھی جاتی ہیں اور ان پر ریسرچ ہوئی ہے کہ کسی اور پہ اتنی ریسرچ نہیں ہوئی ہونی. تو ایسا نہیں ہے کہ میں نے صرف ان کی تفسیر ہی پڑھی ہے یا صرف ان کو پریفر کرتی ہوں. میں نے تفسیر القرآن، احسن البیان، فی ظلال القرآن، ابن کثیر، تفسیر ابن کثیر، ان سب کو میں نے پڑھا ہے، پڑھتی ہوں وقتاً فوقتاً. بہرحال میں آپ لوگوں کو یہ مشورہ دوں گی کہ کبھی بھی قرآن کے ترجمہ پڑھنے سے اپنے آپ کو دور نہ رکھیں، ضرور پڑھیں. ہم بات کر رہے ہیں سورۃ بقرہ پہ. یہی آج کا ہمارا ٹاپک ہے. یہ سورت کا جو نام بقرہ ہے، گائے کو کہتے ہیں بقرہ، تو ایسا نہیں ہے کہ اس میں گائے پر بات ہوئی ہے. یہ بہت لمبی سورت ہے. اس کے اندر اتنے مضامین پر بات ہوئی ہے کہ کسی ایک نام کو سورت کا ٹائٹل یا عنوان دیا ہی نہیں جا سکتا تھا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی ہدایت کے مطابق سورتوں کے جو نام ہیں وہ ایز اے سائن رکھے ہیں، ایز اے ٹائٹل نہیں ہے. موسٹلی 2-3 سورہ ہوں گی پورے قرآن کے اندر. جیسے ہم نے 30 پارے میں سورۃ اخلاص پڑھی، اس کا نام اخلاص ٹائٹل ہے. پھر ہم نے سورۃ نبا پڑھی، اس کا نام نبا ٹائٹل ہے. تو موسٹلی جو صورتوں کے نام ہیں وہ ایز اے سائن استعمال ہوئے ہیں. تو اب ہم آتے ہیں سورت کے ترجمے اور سورت کی تفسیر کی طرف. کافی باتیں ہو گئیں، تو اب ہم اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں. اللہ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے. آمین.